جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہنر آزما لیتا ہے۔ صرف پیسہ ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑی بات، اچھا دوست ہی رزق ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ تیری داڑھی تیرے بعد پیدا ہوئی مگر سفید ہو گئی، لیکن تو ابھی تک ویسے کا ویسا کالا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جلد بازی نہ کرو، حدیث شریف میں ہے توقف کرنا اللہ کی جانب سے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے۔ جب کسی جانور کو بھی کوئی لقمہ ڈالو تو وہ بھی کھانے سے پہلے سونگھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی عقل کے ذریعے ہر بات کو پرکھ لینا چاہیے۔ خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحے میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے، لیکن اس کا عمل بتدریج ہوتا ہے۔ اللہ کے عمل میں آہستگی انسان کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں یہی طریقہ استعمال کرے۔ اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو سمیٹنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا رستہ کھلے۔ تیری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ بے شک یہ خواہش کا چھوڑنا کرواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کرواہٹ سے بہتر ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔